صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. آخر اس حد تک اخلاقی گراوٹ اور نفرت کیوں؟ یہ میرا موضوع گزشتہ جمعے کو تھا اور بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج کے خطبے میں بھی انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جن کا تعلق ان اعمال سے ہے کہ ہم اور آپ سماج میں جو زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے احباب اس زمرے میں یا اس زد میں آئیں گے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی سی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں. زبردستی آپ کو کھود کریت کر کے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہاں، اسلامیات میں آپ حاصل کیجئے، قرآن کا تفقہ آپ حاصل کیجئے، اس کے ترجمے میں آپ گھس جائیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ یاد کیجئے. لیکن کسی شخص، کسی شخصیت، کسی خاندان اور قوم و قبیلے کے تعلق سے آپ کو اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نحن نحکم بالظواہر واللہ یعلم بالسرائر. ہم ظاہر دیکھ کر حکم لگاتے ہیں اور باطن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں کسی کی اندرونی خانہ نہ تو نہا خانہ قلب میں گھسنا چاہیے اور نہ ہی کسی کے اندرونی خانہ یعنی گھر کے اندر گھسنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اور نہ ہی کسی شخصیت کے تعلق سے کھود کریت کر کے وہ معلومات ہمیں لینی چاہیے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو علم لینے کے بعد آپ گنہگاری ہی میں پڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں منع فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً کان، آنکھ، دل، تمام اعضاء و جوارح سے ایک دن پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا. اس لیے آنکھ سے ہمیں صحیح چیز دیکھنی چاہیے، کان سے ہمیں درست بات سننی چاہیے، اور جو بھی اعضاء جوارح ہیں آپ جوڑ لیجیے اسی پر قیاس کر کے کہ ہاتھ سے ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے، پاؤں ہمیں صحیح عمل کی طرف بڑھانا چاہیے، سوچ ہماری درست ہونی چاہیے، دل میں ہم سچی، اچھی اور بہترین باتیں ہم سوچیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے. میں صرف قرآن پاک کی آیت پیش کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جس علم کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس علم کے پیچھے اور ان تمام تر معلومات کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں اور اپنا سارا تگودو لگا دیتے ہیں
سرگرداں رہتے ہیں, کوشاں رہتے ہیں, اور بالکل آپ کوشش کرنے پر لگ جاتے ہیں. ہاں بھائی اس کی آمدنی کیا ہے, ہاں بھائی یہ جو میں کر رہا ہوں وہی کام یہ بھی کر رہا ہے, لیکن ترقی کیسے کر گیا؟ جب میں دہلی آیا تھا تبھی میرے ساتھ ہی آیا تھا, اس کے پاس 150 گز کا مکان ہے اور میرے پاس 50 گز کا فلیٹ بھی نہیں ہو پایا. آپ کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں؟ اس کے تعلق سے اللہ رب الجلال نے آپ کو منع فرمایا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ کی شکل میں پیش کر رہا ہوں, آپ موضوع ذہن میں رکھیں, آخر اس حد تک اخلاقی گراوٹ اور نفرت کیوں؟ اپنے بھائی کی برائی سن کر ہم لطف اندوز کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے, کیوں اتنی نفرت ہے, اتنی عداوت کیوں ہے کہ جب تک جم رہا ہے, لیکن جیسے تھوڑی سی عداوت ہوئی, تھوڑی سی بغاوت ہوئی, آپ کی بات نہیں مانا, آپ کا قریبی تھا, آپ کا دوست تھا, آپ کا ہمدم تھا, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا, لیکن جیسے آپ کے مزاج سے وہ الگ چلا, اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی باتوں کو سن کر آدمی لطف اندوز ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہے تب بھی لطف اندوز ہو رہا ہے, مسجد کے باہر چائے کی چسکیاں لے رہا ہے وہاں بھی لطف اندوز ہو رہا ہے ایک دوسرے کی برائی سن کر, گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہا ہے وہاں بھی لطف اندوز ہو رہا ہے, سفر پر جا رہا ہے 2-4 لوگ بیٹھے وہاں بھی بیان کر کے لطف اندوز ہو رہا ہے. میرے بھائی آپ غور کیجئے کہ اس کے برخلاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا ہے. ہم تو دوسرے کی برائی سن کر لطف اندوز کا مطلب مزہ لینا, بڑا مزہ آ رہا ہے, ہاں بالکل جیسے آپ بتا رہے ہو ویسے ہی ہے وہ انسان. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ترمذی کی روایت ہے, من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. آپ نے اپنے کسی بھائی کی برائی سنی, کسی رشتہ دار کی کوئی کمی سنی, جو کمی اس کے اندر موجود ہے, میں نے پہلے بتا دیا تھا, کمی موجود تو غیبت, نہیں موجود تو بہتان. آپ نے کوئی برائی سنی اور برائی سننے کے بعد میں آپ مزہ لینے لگے تو آپ گناہ میں پڑ جائیں گے. اس کے برخلاف آپ کو کیا کرنا ہے؟ من رد عن عرض اخیہ, جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے, رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عزت کا دفاع کرنے والے شخص کے چہرے سے آگ کو ہٹائے گا, یعنی آپ کو اللہ جہنم سے بچائے گا. اگر آپ برائی سن کر کے لطف اندوز ہوں گے تو کبیرہ گناہ کے مرتکب, اگر آپ کسی کی برائی سن کر کے دفاع کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین اجر دیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو آپ کے چہرے سے ہٹائے گا. لیکن ہم اور آپ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا. ہم اور آپ عمل کرنے کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو تیار نہیں کر پاتے. میرے بھائی اس کا فائدہ آپ دیکھ لیجئے, عزت کا دفاع. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا, ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, اور طواف کرنے کے دوران خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا, خانہ کعبہ تو بڑا عظیم ہے, بڑا محترم ہے, بڑا مکرم ہے, بڑی عظمت والا ہے, لیکن ایک مومن کی عزت تیری سے بھی زیادہ عظمت کی چیز ہے. ہم اور آپ کیوں فراموش کر جاتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں میرے بھائی, کیوں ہم کسی کی آمدنی اور گھریلو زندگی کی جاسوسی کرتے ہیں؟ کیا پڑا ہے آپ کو, کیا مل رہا ہے؟ کسی کی آمدنی اور اس کے گھریلو زندگی کی آپ تجسس کیوں کرنے پر لگے ہو؟ کیا کھا رہا ہے بھائی یار؟ آمدنی تو بہت کم ہے لیکن کپڑا بڑا اچھا پہن رہا ہے. بھائی آمدنی تو ہماری اس سے زیادہ ہے, کھاتا بڑا بہترین ہے. کیوں بھائی کیوں؟ آپ سے مانگا ہے, آپ سے لیا ہے, آپ نے اس کو کچھ دیا ہے, آپ کو کیا پڑا ہے کوئی کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ایک لمبی آیت ہے, اس کے اندر ذکر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی مت کرو. جاسوسی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ کسی کی کمیوں کو یا اندرون خانہ چپکے سے پتہ لگانا، کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، تجسس، خاموشی کے ساتھ تجسس کرنا۔ آپ کو میں بتلاؤں، کچھ لوگ تو تجسس اس حد تک کرتے ہیں کہ گھر کے پاس سے گزریں گے نا تو کان تک لگا لیں گے، اور اگر کہیں جھروکھا ہے، کہیں کوئی سوراخ ہے تو ادھر سے دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، آپ کو ایسا مرد مل جائے، کوئی عورت ایسی مل جائے جو کسی سوراخ سے آپ کے گھر کی تجسس کر رہی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، یعنی آنکھ اگر کوئی آپ کا پھوڑ دے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑا جائے گا، ایک انگلی کاٹ دے اس کی انگلی کاٹی جائے گی، آپ کا ہاتھ کاٹ دے آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جان کے بدلے جان ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا کوئی عورت، کوئی اپنا یا کوئی پرایا، کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا دشمن، کوئی بھی اگر کسی سوراخ سے جاسوسی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، آپ کسی بھی اوزار سے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں گے، اسلام میں اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ کتنی اسلام نے کس حد تک حفاظت کی ہے، اسلام نے کس حد تک حفاظت کی، آنکھ پھوڑو گے آنکھ پھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی تجسس کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے آپ کے گھر کے اندر، دروازے کے اندر کوئی سوراخ ہے دیکھ رہا ہے، دیوار کے اندر کوئی سوراخ دیکھ رہا ہے، کھڑکی سے کہیں دیکھ رہا ہے، آپ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیجئے، کوئی دیت نہیں ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور بخاری کی حدیث بھی، ایک تو قرآن پاک کی آیت تو ہے ہی ولا تجسسوا، ولا تجسسوا کے الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو۔ تو جس کام سے اسلام نے منع کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، جانتے ہیں کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے جنت میں جائے گا، لیکن 2 ٹھنڈی نمازیں نہیں، دن والی آتا رہے گا، فجر میں غائب، کبھی کبھی یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہوتے ہیں، اور کبھی ایک صف۔ تو جو کرنے کے لیے کہا ہے وہاں آدمی نہیں کرے گا، اور جو نہیں کرنے کے لیے کہا ہے اس کو آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اور دیکھیے کیوں ہم دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں۔ ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس۔ تجسس کا مطلب ہوتا ہے کہ گہرائی کے ساتھ گھسنا، کسی کی کمیوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اور خاموشی کے ساتھ۔ تحسس ہوتا ہے اپنے احساس کے مادے کو لگانا۔ اس کونے پر کوئی 2-4 لوگ جا کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ جائیے خاموشی سے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے لگی، آپ بھی سنیں کہ کیا کر کیا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے تحسس۔ یعنی کسی اگر 2-4 لوگ یا 2 لوگ یا میاں بیوی یا بھائی بہن یا کوئی شخص یا مسجد میں 2 لوگ یا کمیٹی والے غیر ذمہ داران لوگ کہیں 2-4 لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ سینے پر جاتے جاتے، ہاں کیا چل رہی ہے بھائی، ذرا سن کے جاؤ۔ کیوں بھائی کیوں؟ اس سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جہاں ولا تجسسوا ہے وہی ہے ولا تحسسوا، یعنی کسی کی بات پر کان مت لگاؤ، کان لگا کر کے کسی کی باتوں کو مت سنو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی وہی، یہاں بھی وہی کرنا ہے، ہمیں کرنا، ہم تو سنیں گے بھیا، امام صاحب آپ 1000 کہتے ہو، ہم کو تو سننا ہی سننا ہے، آپ سنو، کوئی بات نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے سنانے کی، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کا الٹا کرنے کی، آپ کرتے رہو، الٹے لٹکا دیے جاؤ گے تب پتہ چلے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چغلیاں کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی، تھوڑا سا فرق ہے۔ چغلی ہوتی ہے ان کی بات سن کر کے ادھر بتانا، ان کی بات سن کر کے ادھر بتانا، ان کی بات سن کر کے ادھر بتانا، مدبھیڑ ہو جائے، آپ کا نظریہ کیا ہو، لڑانا، یہ چغلی ہے۔ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، مقصد کیا ہے، آپس میں لڑ جائیں، اختلاف ہو جائے، تضاد ہو جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، یہ نسائی کی روایت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے، یعنی جا رہے تھے راستے میں 2 قبر والے، اس ایسے راستے میں جا رہے تھے جہاں 2 قبر نظر آئی آپ کو، اور دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا،
دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہے، کوئی سود خوری نہیں ہے، کوئی بدکاری نہیں ہے، بڑا معمولی گناہ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک کیا کرتا تھا؟ لا یستنزہ من البول، ایک شخص ان میں ایسا تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب گیا، کھڑا ہوا، کر رہا ہے اور اس کے چھینٹے اس کے اوپر آ رہے ہیں، یہ عذاب، یہ عام طور پر لوگ ملوث ہوتے ہیں لاپرواہی میں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آدمی جان بوجھ کے نہیں کرتا، بسا اوقات لاپرواہی سے کرتا ہے۔ تو ایک شخص کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ استنجے سے پیشاب کرتا تھا لیکن اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، بہرحال دوسرا شخص تو یہ چغلیاں کیا کرتا تھا، ان کی بات ان کو بتایا، ان کی بات ان کو بتلایا۔ کچھ لوگوں کا کام ہی ہے، جب فرصت میں بیٹھتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، وقت ان کے پاس زیادہ ہے، جب خالی وقت میں بیٹھیں گے تو ادھر ادھر، آج تو بڑا آسان ہو گیا ہے موبائل فون، تو فون ہی سے بیٹھ کر کے کرنا شروع کر دیں گے چغلی۔ ہاں تو اس دن جو لڑائی ہوئی تھی ان سے، فلاں رشتہ دار سے، تو اس کا کیا ہوا؟ نہیں مجھ سے بات ہوئی تھی، وہ تو ایسے بہت زیادہ آپ پر بگڑے ہوئے ہیں۔ آدمی بیٹھ کر کے چغلی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، چغلی کرنے والے اگر ہیں ہم اور آپ، یا ہم اور آپ میں سے کوئی شخص، تو وہ یاد کر لے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرا جو شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تو ہم اور آپ کون ہے بھائی؟ ہم اور آپ کون ہے؟ کیا ہم اور آپ چغلیاں کریں گے تو ہمیں عذاب نہیں ملے گا؟ ہم اور آپ بھی انسان ہیں، وہی قانون سب کے لیے ہے، جو قانون سب کے لیے وہی قانون ہمارے لیے، اس لیے ہمیں چغلی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے پانچویں بات، تھوڑی سی تلخی کیا ہوئی، ہم نے اپنوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کیوں کر دیا؟ یہ ایک نہیں، بہت سارے احباب آپ کو مل جائیں گے اس زمرے میں کہ تھوڑی سی تلخی ہوئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، بھائی بھتیجے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بھائی اپنے سگے بھائی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، ایک بھائی خوشحال ہے، اچھے مکان میں زندگی گزارتا ہے، بہترین پوشاک زیبتن کرتا ہے، اچھی غذا لیتا ہے، لیکن دوسرے بھائی کو دیکھ کر کے چڑھتا ہے، گھٹتا ہے، کڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور اس کو اپنے پاس آنے تک نہیں دینا چاہتا، اور شادی بیاہ تک میں نہیں بلاتا ہے، قربانی عقیقے میں نہیں بلاتا ہے، خوشی غمی میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ آپ کو میں نے ایک بار نہیں کئی بار آپ کو سمجھایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، یہ نارمل کوئی سا بھی مسلمان ہے، کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ آپ سے جھگڑا ہوا، بہت زیادہ جھگڑا ہوا، 1 دن آپ بات نہیں کی، 2 دن آپ بات نہیں کی، اسلام نے آپ کے مزاج کا خیال رکھا ہے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو بہت تیز غصہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے غصے کو 1 دن میں کنٹرول کر لے، 2 دن میں کنٹرول کر لے، تیسرے دن میں تو اس کو کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تیسرے دن کے بعد لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے کسی بھی بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ تو 3 دن سے زیادہ آپ اپنے کسی بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور ہم اور آپ میں سے بہت سارے ایسے مل جائیں 3 دن ہٹاؤ، 3 مہینہ ہو جاتا ہے، 3 سال ہو جاتا ہے، اور 30 سال ہو جاتا ہے، اور فخریہ انداز میں آپ کو بیان کرتے ہوئے ملیں گے بھائی نہ اس کے نہیں اس کی بات مت کرنا، زمانہ ہو گیا اس کو چھوڑے ہوئے، نہ آنا نہ جانا، ہم بھائی اس کی خوشی گرمی میں شرکت نہیں کرتے ہیں، بڑا بیکار انسان ہے۔ میرے بھائی، آپ یہ کہہ کر کے چھٹکارا نہیں حاصل کرنے والے، 3 دن سے زیادہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک حدیث اور آپ سن لیجیے، من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمی، یہ روایت ہے ابو داؤد کی، جس نے اپنے کسی بھائی کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیا، سنتن مطلب سال، سنا سال، 1 سال کے لیے چھوڑ دیا، نہ بلایا، نہ گیا، نہ گاؤں گیا، نہ یہاں بلایا،
نہ خوشی میں شرکت کیا، نہ غمی میں شرکت کیا، نہ کلام کیا، نہ ہم کلام ہوا، یعنی اس کے ترک کلام کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ جتنا گناہ ایک قتل کرنے والے کو پڑے گا اتنا گناہ 1 سال سے زیادہ اپنے کسی بھی بھائی کو چھوڑنے والے پر پڑے گا۔ غور کیجیے آپ قتل کرنے کا کتنا بھیانک گناہ ہے، لیکن ہم اور آپ اتنے نفرتی ہیں کہ ہم نے اور آپ نے نہ معلوم کتنے دوستوں اور یاروں کو، ہم اور آپ سے مراد میرے بھائی ہر کوئی مت سوچے کہ امام صاحب کیوں سب کو لپیٹ رہے ہیں، سب کو نہیں، ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے سال نہیں، میں نے بتا دیا 30 سال سے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ بات حرام ہے، گناہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کسی کو خوش اور خوشحال دیکھ کر کیوں ہمیں ٹینشن ہوتا ہے، کیوں اتنی نفرت ہے؟ ہم کسی کو خوشحال دیکھ دیں اور کسی کو خوش دیکھیں تو ہمیں ٹینشن کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا پوشاک دے، اچھی غذا دے، جیسے آپ کے بھائی بند کو اچھا مکان ملا آپ کو بھی مل جائے، آپ بھی خوش نظر آ جاؤ، آپ بھی خوشحال ہو جاؤ۔ یہ اللہ سے آپ دعا کیجیے، آپ کوشش کیجیے، جدوجہد کیجیے، کمائی آمدنی آپ بڑھائیے، لیکن کسی دوسرے کے شخص کی خوشی اور اس کی خوشحالی دیکھ کر کے آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر یہودیوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ جو یہودی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے انہیں نواز رکھا ہے لوگوں کو، یہ اس سے چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کو دیکھ کر کے چڑھنا، کسی کے اوپر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا ہے تو اس کے اوپر کیے گئے اللہ کے فضل و کرم کو دیکھ کر کے حسد کرنا، یہ یہودیوں کا پیشہ ہے، یہ مسلمانوں اور مومنوں کا پیشہ اور وتیرہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کو اور آپ کو کسی کو خوش دیکھ کر کے، کسی کو خوشحالی دیکھ کر کے قطعاً کبھی بھی ہمیں ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی مسند احمد کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما موجود ہے، مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بہت سارے احباب اور رفقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بات کرتے کرتے کہا کہ ابھی ایک شخص جنتی آنے والا ہے، اگر کوئی شخص دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، پھر بات اپنی ہوتی رہی، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول نے ایسے ہی ذکر کیا، یہ بالکل سچی روایت ہے، ابھی میں دیکھ کر کے تحقیق کر کے آیا ہوں۔ دوسرے دن بھی یہی کہا کہ ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے، دوسرے دن بھی مجلس برخاست ہو گئی، تیسرے دن بھی یہی کہا۔ تو عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس شخص کے اندر خوبی کون سی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن متواتر اس شخص کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ یہ پیچھے ہو لیے، پلان بنائے اور گئے، جناب میرے ابو سے کچھ تلخی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو آپ وقت دیجیے اور میری قسم بھی پوری ہو جائے، اپنے آپ پھیرنے کا موقع فراہم کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رک گئے۔ وہ سو رہے ہیں تو یہ جاگ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیدار ہیں، یعنی چپکے سے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں یہ کرتے کیا ہے، وہ کون سا خاص عمل ہے بھائی جس کی وجہ سے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری۔ جب 3 دن پورا ہو گیا تو کہنے لگے میرے بھائی نہ تو میرے والد سے کوئی تلخی ہے، نہ تو میرا کوئی معاملہ ہے، بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل لگاتار متواتر خوشخبری دی تھی کہ ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ فلم اراک تعمل عملا کثیرا، تو ہم نے آپ کو کوئی بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت زیادہ عمل خیر کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ جانے لگے، کہا آؤ، ہاں آپ نے زیادہ عمل تو کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن کچھ میرے عمل اور ہیں جو آپ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور نیند سے جب کبھی نیند ٹوٹتی ہے تو سبحان اللہ اللہ اوپر، جیسے عام لوگ مسلمان کہتے رہتے جب بیدار ہوگا تو کہ اللہ اکبر،
یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ سب بولے گا، یہی سب بولتے تھے، تکبیر تحلیل کر لیتے، کوئی عمل، کوئی تہجد وہجد نہیں پڑھی۔ تو کہنے لگی ہاں میرے کچھ عمل اور ہیں، دیکھیے کیا عمل ہے وہ، انہوں نے بتایا انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا، ایک عمل کیا ہے، میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں دھوکہ نہیں رکھتا، میرے دل و دماغ میں کبھی پلان بنتا ہی نہیں کہ مجھے کسی مسلمان کو روئے زمین پر دھوکہ دینا ہے۔ غش اور خیانت، یعنی خیانت نہیں اس کے ساتھ کرنی ہے، دھوکہ ہمیں اس کو نہیں دینا ہے، ایک عمل۔ اور دوسرا عمل بڑا اہم ہے، ولا احسد علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اور اگر کسی شخص کو، کسی میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی عطا فرمائی ہے، اس کو بہترین مکان دے رکھا ہے، بہترین انداز میں زندگی گزار رہا ہے، عالی شان حویلی اور بلڈنگ میں رہنے والا ہے، بہترین اس کے پاس کاریں ہیں، ایک دو نہیں 2-4 کاریں ہیں، بہترین اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو کیا فرمایا، ولا احسد، میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی کیا پتا چلا کہ ہم کو اور آپ کو بھی کسی کی خوشی اور خوشحالی دیکھ کر کے چڑھنا، کڑھنا اور حسد نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بڑا اچھا عمل ہو جائے گا۔ اور اگر حسد کریں گے تو اللہ رب الجلال نے بھی قرآن میں منع فرمایا ہے کہ ہم حسد نہ کریں، یہودیوں کی علامت ہے۔ پلس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، روایت لمبی ہے، اس کے اندر کیا ہے، وَلَا تَحَاسَدُوا، کسی سے حسد مت کیا کرو۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، ہم کسی کی برائی پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو کریٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیوں کرتے ہیں، بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہمارے اندر جہاں بہت ساری کمیاں ہیں، ان کمیوں میں ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، اچھا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، ایک اعتراض بہت ہوتا ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں میرے اوپر، تو امام صاحب آپ کیوں کہتے رہتے ہو کہ فلاں جگہ ایک صاحب برے ہیں، فلاں جگہ ایک صاحب برے ہیں، ایک صاحب ہیں جن کا لڑکا چور ہے، ایک صاحب ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ بھیا میں ایک صاحب ہی کہتا ہوں، کوئی ایک بھی آدمی آپ میں سے کھڑا ہو کر یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ نام لیتے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور میں انہیں کو بتا رہا ہوں، ہاں بھائی ابھی بےایمانی کر کے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ایک صاحب ابھی بےایمانی کر کے آئے ہیں، مسجد کے باہر مجھے پتا چلا تھا، میں نے یہاں بتا دیا، بس ایک صاحب آئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، تیسرا کوئی چوتھا جانتا نہیں ہے۔ اب کوئی کہ نہیں ایسا بھی نہ کہیے، اس لیے کہ ان کی دل کو لگ جائے گا، تو دل کو لگانے کے لیے ہی بات کہی جاتی ہے تاکہ آپ سدھر جاؤ۔ بات جو کہی جاتی ہے وہ دل کو لگانے کے لیے ہی کہی جاتی ہے۔ آپ بابو پڑھ لو بیٹا، پڑھ لو بیٹا، پڑھ لو، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جو باتیں تلخ انداز میں کہی جاتی ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ چبھ جاتی ہے، تو چبھنے کے لیے ہی کہی جاتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ نام نہیں لیتے، لیکن بالکل خاص کر دیتے ہو۔ ہاں بالکل میں خاص جان بوجھ کر کے کر دیتا ہوں، تاکہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو کنفرم سمجھنا چاہیے، ورنہ تو میرا ڈس بیلنس ہو گیا، کبھی بیکار ہی ہو گیا میرا کہنا، ہی میری تقریر عقارت، میرا بیان کرنا۔ کہتے ہیں نہیں آپ جنرلائز کیجیے، پوری دنیا میں سود کھا رہے، نہیں بھی پوری دنیا میں نہیں، جوشی کالونی میں 2-4 کھاتے میں جانتا ہوں۔ اب کہیں گے کیوں آپ نے ایسا کہہ دیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 2-4 لوگ جن کو میں جانتا ہوں سدھر جائیں، ان کو سدھرنا چاہیے نا۔ ہر علاقے کا اپنا امام ہوتا ہے، والامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، امام چرواہا ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں پوری دنیا کا امام نہیں ہوں بھائی صاحب، میرا ایک حلقہ ہے، ایک دائرہ ہے، میں وہاں کا ذمہ دار ہوں۔ میری ذمہ داری ہے میں راستہ میں چلوں تو غلطی دیکھوں بتاؤں، میری ذمہ داری ہے مسجد کے اندر کمی دیکھوں تو بتلاؤں، میری ذمہ داری آپ کے گھر میں کہیں چائے پینے گیا وہاں کمی دیکھوں تو بتلاؤں۔ یہ میرا ایک دائرہ ہے، ہر شخص اپنے دائرے کار کا نگراں ہے اور اس کو اپنے دائرے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو میں اپنے حلقے دائرہ میں جو کمیاں دیکھتا ہوں، اور یہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہوتا ہی ہے کہ سماج میں، ماحول میں، اپنوں اور غیروں میں جو کمیاں دیکھی جائیں ان کو یہاں سے اجاگر کر دیا جائے۔ میں نے کبھی بھی نام نہیں لیا ہے، ہاں نام اگر کہیں لیا بھی ہوں گا تو اچھائی میں لیا ہوں گا کہ فلاں صاحب ایسے تھے جو بہت اچھا عمل انجام دیے، لیکن برائی میں زندگی میں نام لینے والا نہیں۔ لیکن کام تو مجھے بتانا ہی پڑے گا، جب تک بتاؤں گا نہیں آپ کو ٹینشن ہوگا نہیں، اور جب آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا تو آپ سدھرو گے نہیں، اور ٹینشن ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں آپ سدھرو گے تو آپ جانو رب جانے۔
لیکن نام نہیں لیتا. اب آپ دیکھ لیجیے میری بات دوسری طرف جا رہی ہے. ہم کسی کی برائی پر پردہ ڈالنے کے بجائے کریت کر مارکیٹ میں لاتے کیوں ہیں؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن پاک کی آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی اس کا تعلق اسی سے ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو کیوں کھود پڑھ رہے ہو؟ کریت میں کیوں پڑے ہوئے ہو بھائی؟ میں اب اس پر ایک مثال دے رہا ہوں اپنی زندگی کا. دیکھیے ہمارے علاقے میں ایک میڈیکل والا تھا. میں نے بہت پہلے بتایا تھا میڈیکل والا. وہ ایک تالی بجانے والا حج کر کے آیا. تالی بجانے والا آپ سمجھ گئے, نام لوں گا تب بھی آپ کو برا لگے گا کہ کیسے آپ نام لے لیتے ہیں. تالی بجانے والا بزرگوار پیسہ کما کر کے سونا لایا, چاندی لایا, اماؤنٹ لایا, پیسہ لایا, ایک میڈیکل والے کو دے دیتا. بابو لو, جب میری زندگی میں مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے دے دینا, اور اگر میں مر گیا تو آپ استعمال کر لینا. اس کو اس پر اعتماد تھا. وہ حج وج کر کے آ گیا, پھر بھی اس کے بعد بہت پیسہ اماؤنٹ تھا, اس کو دے رکھا تھا. اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا, دفن کفن ہو گیا. اب اس نے کیا کیا, وہ میڈیکل والا, میڈیکل میں کتنی آمدنی ہے میڈیکل والے ہی جانتے ہیں. جو ہمیں دکھتا ہے نا کہ بڑی آمدنی ہے, وہ کوئی آمدنی اتنی زیادہ نہیں کہ جو آپ ہوپلیس ہو کر کے جا کر کے 2-4 میڈیکل کھولوا دو. تو اس نے کیا کیا, ایک منزلہ مکان بنا ہوا تھا, 2 منزلہ اس کے اوپر اور بنوا دیا. پیسہ تھا ہی, اس نے دے رکھا تھا تالی بجانے والے نے. اب اس کے پڑوس میں جو تھے وہ میرے بڑے جگری تھے. بڑے جگری کا مطلب بڑے جگری, سرکاری ٹیچر. ان کی دماغ میں خرافات سوار ہوا, حسد کا کیڑا سوار ہوا. یار یہ میڈیکل میں بڑا پیسہ ہے بھائی. میڈیکل والے نے 3 منزلہ مکان بغل میں کھڑی کر لیا. اب اس کی دماغ میں آیا, اب وہ چڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا, اپنے لڑکے کو دوسرے کا لائسنس, ایک ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب, ان کا لائسنس لیا اور ان کے لائسنس سے میڈیکل کھلوا دیا. میڈیکل گیا بھاڑ میں, سب ڈیمیج. کتنی آمدنی میڈیکل میں, میڈیکل والے جانے. اب ان کا میڈیکل ڈیمیج ہو گیا, پریشان ہو کر کے میڈیکل بند کروا دیا. بعد میں پتہ یہ چلا کہ نہیں, وہ جو حاجی تھا جو جگہ جگہ تالیاں بجا کر کے پیسہ وصول کرتا تھا, اس نے اس کو اپنا خازن بنا رکھا تھا. وہ مر گیا, اس کے پیسے سے اس نے 2 منزلہ اور بنا لیا ہے. یہ لیجئے بھائی صاحب, بغیر نام لیے میں نے یہ بتا دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کسی کو دیکھ کر کے نہیں ہاں میں پڑھنا چاہیے. کوئی کمی کسی کے اندر ہے تو ہم مارکیٹ میں نہ لائیں, بلکہ پیار بھری انداز میں جناب کو سمجھا دیں, ان کو سمجھا دیں. لیکن اگر آپ برائی کریں گے, من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص اپنے کسی مسلمان کے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. ہم میں سے کون وہ شخص ہے جس کے پاس گناہوں کا ذخیرہ نہیں ہے؟ میرے بھائی, گناہوں کا خزانہ ہے, گناہوں کا انبار ہے, گناہوں کا بوجھ ہے. لیکن ہم اور آپ مزید گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, مزید گناہ کرتے ہیں. گناہ نہ کریں, کسی کے اندر کوئی کمی اور زیادتی دیکھیں تو پردہ ڈال دیں. اللہ یہ کہ ضرورت ہو تو ضرورت میں نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ کچھ اسلامی ضرورتیں ہیں, ان کے تقاضے کے پیش نظر آپ کسی کی کمی کو اجاگر کر سکتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ میں خرافات کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپسی میل محبت پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حسد, نفرت, کینہ اور بغض و عناد کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.